بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے آپ کچھ بھی کر لیں، کوئی بھی قربانی دے لیں، یہ دنیا آپ کو تب تک چاہے گی جب تک آپ کا وقت اچھا ہے۔ احساس جاگ جائے تو سمجھو انسانیت جاگ گئی۔ بیٹیوں کے گھر جہیز یا تعویذ سے نہیں بستے، ان کو دینی تعلیم، اخلاقیات اور گھریلو معاملات سکھانا بہت اہم ہے۔ کسی کو اتنی محبت دو کہ کوئی گنجائش نہ چھوڑو، اگر پھر بھی وہ آپ کا نہیں بن سکا تو اسے چھوڑ دو، کیونکہ وہ محبت کا طلبگار نہیں، ضرورت کا پجاری ہے۔ لوگوں کے ساتھ ان کے کردار کے مطابق رویہ اختیار نہ کرو، بلکہ اپنی تربیت کے مطابق رویہ اختیار کرو۔ مزید کی طلب سے پہلے موجود کا شکر لازم ہے۔ کوشش کیجئے جو آپ پر اعتبار کرتے ہیں ان کا مان کبھی نہ ٹوٹے، کیونکہ اعتبار جیتنے میں عمریں لگ جاتی ہیں اور ٹوٹنے میں ایک پل۔ مصیبتیں اور بیماریاں اتنی خطرناک نہیں ہوتی جتنی بزدلی اور کم ہمتی سے نظر آتی ہیں۔ ضد کے لیے رشتہ توڑنا نہیں چاہیے، لیکن رشتوں کے لیے ضد چھوڑ دینی چاہیے۔ دو چیزیں اپنے اندر پیدا کر لیں، چپ رہنا اور معاف کر دینا، کیونکہ چپ رہنے سے بڑا کوئی جواب نہیں اور معاف کر دینے سے بڑا کوئی انتقام نہیں۔ اپنے خیالات پر نظر رکھیے، یہ الفاظ کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ اپنے الفاظ پر نظر رکھیے، یہ عمل کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ اپنے اعمال پر نظر رکھیے، یہ عادات میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اپنے عادات پر نظر رکھیے، یہ شخصیت کا روپ دھار لیتی ہیں۔ اپنی شخصیت پر نظر رکھیے، یہ آپ کا مقدر بن جاتی ہیں۔ تکبر کی بیماری ہمیشہ احمقوں کو ہوتی ہے اور احمق اللہ کا قہر ہے۔ لوگ بیماری کے ڈر سے غذا چھوڑ دیتے ہیں، مگر اللہ کے ڈر سے گناہ نہیں چھوڑتے۔ بدترین شخص وہ ہے جس کے ڈر سے لوگ اس کی عزت کرنے پر مجبور ہو جائیں۔ جس کو پرکھنا ہو پہلے اس کے دوست دیکھو، کیونکہ دوستی ہمیشہ ہم خیال لوگوں سے ہوتی ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ اس نے زندگی میں کبھی کوئی غلطی نہیں کی، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس نے کبھی زندگی میں نیا قدم نہیں اٹھایا۔ اپنا موازنہ اس دنیا میں کسی کے ساتھ مت کرو، اگر تم ایسا کرتے ہو تو گویا تم اپنی توہین کرتے ہو۔ جس چیز کی خواہش رکھتے ہو تم اسے حاصل کرنے کی کوشش کرو، یا اس چیز کی خواہش کرو جسے تم حاصل کر سکتے ہو، اس سے تم زندگی میں پرسکون رہو گے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری ہر خواہش پوری ہو تو یہ شان تو صرف خدا کی ہے، تمہیں کیسے مل سکتی ہے؟ ہر برا وقت کچھ دن کا مہمان ہوتا ہے، غم اور خوشی کو دوام نہیں۔ اس دور کے لوگوں کی محبتیں نوافل کی طرح ہیں، ادا ہو گئیں تو ٹھیک، ورنہ کون سا فرض تھیں۔ لباس پھٹا پرانا ہو تو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن روح داغدار نہ ہونے پائے۔ الفاظ خوبصورت ہوں یا نہ ہوں، الفاظ کے پیچھے چھپا ہوا احساس اور جذبہ اتنا خوبصورت ہو
کہ دلوں کو چھو جائے۔ الفاظ ہی تو ہیں جو حکومت بھی کرواتے ہیں اور غلامی بھی۔ رب کہتا ہے کسی کو تکلیف دے کر مجھ سے اپنی خوشی کی دعا مت کرنا، مگر کسی کو ایک پل کی خوشی دے کر اپنی تکلیف کی فکر مت کرنا۔ کبھی بھی کامیابی کو دماغ میں اور ناکامی کو دل میں جگہ مت دینا، کیونکہ کامیابی دماغ میں تکبر اور ناکامی دل میں مایوسی پیدا کرتی ہے۔ پانی جب تک رواں رہتا ہے صاف رہتا ہے، اور جب رک جاتا ہے گدلا اور کیچڑ بن جاتا ہے۔ کچھ لوگ نگاہ کی طرح ہوتے ہیں جو اگر ساتھ ہوں تو اندھیروں میں بھی منزلیں مل جاتی ہیں۔ کچھ لوگ گھر کی طرح ہوتے ہیں، وہ چاہے کتنا بھی دور کیوں نہ ہو، دل ان کی روح میں سمٹ جانے کو بے چین رہتا ہے۔ ہر عمل کے اندر اس کا انجام یوں چھپا ہوتا ہے جیسے کسی بیج میں اس کا درخت۔ جب دعا کرو تو کسی کو بھی یاد رکھو، ہو سکتا ہے کسی کے نصیب کی بہت سی خوشیاں آپ کی حرف دعا کی منتظر ہوں۔ زندگی میں ہمیشہ دو باتیں یاد رکھیں: غصے کی حالت میں کوئی فیصلہ نہ کریں اور خوشی کی حالت میں کوئی وعدہ نہ کریں۔ جس کا رابطہ خدا سے ہو وہ ناکام نہیں، ناکام وہ ہے جس کی امیدیں دنیا سے وابستہ ہوں۔ اپنی زندگی میں ہر کسی کو اہمیت دو، اچھا ہوگا تو وہ خوشی دے گا اور اگر برا ہوگا تو وہ سبق دے گا۔ اللہ تعالیٰ کے راستے خوش قسمتی سے چل پڑے ہو تو تیز بھاگو۔ تیز بھاگنا اگر کسی وجہ سے مشکل ہے تو آہستہ بھاگ لو۔ تھک گئے ہو تو چل لو، اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو گھسٹ لو، مگر اللہ کے راستے سے واپسی کا کبھی نہ سوچنا۔ سفر کریں اور کسی کو نہیں بتائیں، سچی محبت کی کہانی بسر کریں اور کسی کو نہیں بتائیں۔ خوشی سے رہیں اور کسی کو نہ بتائیں، لوگ خوبصورت چیزوں کو برباد کر دیتے ہیں۔